وقال علي عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العوب. المسالمة خباء العوب. عقلمند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور خندہ روئی محبت کا جال ہے، اور صبر و تحمل ایوب کی قبر ہے۔ اس فقرے کے بجائے امام نے فرمایا، صلح و آشتی عیبوں کو ڈھانچنے کا وسیلہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں ہمیں 3 نکتے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ عظمت کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، یہ ان پر صندوق استعارہ ہے سینے کے لیے، جیسے انسان اپنے مال و دولت کو صندوق میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے، ایسے عاقل کو اپنے سینے میں راز کی حفاظت کرنا چاہیے، اسے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارا راز تمہارا اسیر ہے، اگر بیان کر دیا تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے، چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب تک تمہارا راز تمہارے سینے میں ہے تمہارا اسیر ہے، لیکن اسے افشا کر دیا تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے، یعنی جسے معلوم ہو گیا اسے منع کرنا پڑے گا کہ دوسرے کو نہ بتائے۔ مخندہ روئی لبوں پر مسکراہٹ، محبت کا جال پھندا ہے، یہ بھی جال استعارہ ہے خندہ روئی کے لیے۔ اس عمل سے انسان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے چاہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، برخلاف ترشروئی کے اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں ذکر ہوا ہے کہ مومن کے چہرہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور حزن و غم سینے میں ہوتا ہے۔ لوگوں کی اذیت پر صبر و تحمل کرنا ایوب کی قبر ہے، یہ بھی استعارہ ہے، یعنی اگر انسان صبر و متحمل سے کام لیتا ہے تو لوگ اس کے ایوب بھول جاتے ہیں، گویا وہ دفن ہو جاتے ہیں، اور صرف صفت محمل کو نظر میں رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیب ظاہر ہوں، لیکن اگر عیب ظاہر نہ ہوں اور لوگوں کی بات کو تحمل کرے تو وہ ایسے کلمات کو ادا ہی نہیں کرے گا جس سے عیب ظاہر ہوں، پس تحمل وصبر بہر صورت عیبوں کا مدفن ہے۔ تیسرے جملے کے بجائے امام علی نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے سے صلح و آشتی کرانے سے ایوب دفن ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اسے صفت مسئلے سے یاد کرتے ہیں اور اس کے ایوب فراموش کر جاتے ہیں، اور جو مسئلے ہوتا ہے اس کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہوتا ہے اور اسے اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص 2 لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جاتا ہے، ملائکہ پروردگار اس کے لوٹنے تک اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اسے شب قدر کا ثواب دیا جائے گا۔